السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں، اور اس کے علاوہ امام ابن جریر نے، اور اس کے علاوہ بعد میں آنے والے مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل، ان میں ایک ایسا بھی آدمی پایا جاتا تھا جس نے اپنی زندگی میں 1000 مہینہ ہر روز گھوڑے پہ بیٹھ کے یا کسی طریقے سے جہاد کیا، 1000 مہینہ مسلسل۔ اور جب رات ہوتی تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا، اللہ سے معافیاں مانگتا، قیام کرتا، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نمازیں پڑھتا، یعنی 1000 مہینہ دن کو جہاد، رات کو اللہ کے سامنے قیام۔ یہ بات سن کے صحابہ کچھ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول، ہم تو کتنی بھی کوشش کریں ان کے ساتھ مل نہیں سکتے، ان کی برابری نہیں کر سکتے، اس لیے ان کی تو عمریں بڑی، 1000 مہینہ تو وہ اس نے صرف یہ کام کیا، باقی تو اے اللہ کے رسول ہم تو نہیں مل سکتے، ان کے برابر ہو سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابھی یہ بات پر سن کے صحابہ پریشان تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل آ گئے، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ صورت اتاری، سورہ قدر۔ کیسے ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، مفہوم اس کا یہ ہے، اے میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ کے صحابہ پریشان نہ ہو کہ ان کی عمریں بڑی تھیں، انہوں نے بڑی عبادتیں کیں، ہم نے تمہیں ایک رات ہی ایسی دے دی ہے کہ اگر اس رات میں کوئی اللہ کی عبادت کرے تو 1000 مہینے کی عبادت سے وہ افضل ہے۔ مبارک ہو امتیو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ میں تو جب اس قسم کی چیز پہ میں کہتا ہوں خیر مبارک، خیر مبارک، یا اللہ خیر مبارک، خیر مبارک، تو نے ہماری قسمت میں کر دی، ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اور وہ ہے لیلۃ القدر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ ماہ رمضان میں آپ نے فرمایا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ رمضان کے اندر یہ بھی کے ساتھ یہ بات بھی کہی کہ جو لیلۃ القدر ماہ رمضان کے اندر جو پائی جاتی ہے اس میں عبادت کرے، ایک تو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل، دوسرا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور لیلۃ القدر کی رات کو جو انسان اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، اللہ پچھلے سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کمال کی چیز ہے، ایک رات۔ نبی علیہ السلام نے پہلی رمضان سے ہی اللہ کے گھر میں آ کے اعتکاف کر کے بیٹھ گئے، اور صحابہ بھی بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں رات کون سی ہے۔ اب ماہ رمضان میں ابھی تو اتنا ہی بتایا گیا تھا، 10 راتیں گزر گئی، جبریل آ گئے، اے نبی وہ رات اگے ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، باہر کیوں نکلنا ہے، جان دیو۔ نبی علیہ السلام اگلی 10 راتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اے نبی وہ رات اگے ہے۔ میں ٹھیک ہے جان دو، پھر اس طرح ہی، یعنی اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے میرا نبی کتنی کوششیں کر رہا ہے کہ وہ رات بھی ہماری قسمت میں ہو جائے۔ یہ جو اعتکاف ہے اس کے مسائل تو انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو اعتکاف ہے یہ ایک بڑی لاجواب عبادت ہے، یاد رکھیں۔ مثال کے طور پہ اعتکاف میں انسان جو ہے نا، سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔
آگے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، آگے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ نے کہا ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں نا، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ کے اوپر ایمان اور قیامت کے اوپر ایمان ہوتا ہے، مساجد کو آباد صرف وہ کرتے ہیں۔ یہ اعتکاف کرنے والا اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ پھر اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ کو بندہ کسی کے بیٹے نے کو مکان بنایا ہو نا، جا کے کلا وند ہے، کلا ہی کیا ہے میرے بیٹے دا ایک مومن جب اللہ کے گھر میں آتا ہے، آ کے اعتکاف بیٹھتا ہے، اپنے کائنات میں سب سے بڑا محبوب مومن کا پتہ ہے کون ہے؟ اللہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے، اللہ محبوب سب سے بڑا ہے، دوسرے نمبر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے محبوب کے گھر میں انسان کو بیٹھنا نصیب ہوتا ہے۔ پھر اپنے محبوب کے گھر میں جب بیٹھتا ہے تو یہ ایک قسم کا اعلان ہے، کیا؟ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یا اللہ میں آ کے تیرے گھر میں آ کے تیری چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں، میں نے معافی لے کے جانا ہے، میں نے خالی نہیں جانا، میں نے معافی لے کے جانا ہے، مجھے معاف کر دے، میں تیرے در کو آ کے پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں۔ یہ اعتکاف جو ہے انسان کو یہ سکھاتا ہے، اللہ کے سامنے آئے انسان، تنہائی میں اللہ سے باتیں کرے، تنہائی میں اللہ سے روئے، اللہ سے معافیاں مانگے، میرے مالک میں نے ساری دنیا کے سامنے بھی اور چھپ کے بھی گناہ چھوٹے بڑے بڑے کیتے نے، میرے کائنات کے مالک یہ لو میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ معافی مانگنے کا موقع مل جاتا ہے اعتکاف میں بیٹھ کے۔ پھر اعتکاف کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا کی حقیقت یقین کریں اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ دنیا انسان سمجھتا ہوتا ہے میرے علاوہ میرے کار نہیں چل سکتا، میرا کارخانہ نہیں چل سکتا، 10 دن مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، بعد میں پیچھے سے پتہ چل جائے بہو ہری جدوں نے نہیں آئے، پیچھے کارخانہ پہلے تو زیادہ اچھا چلتا پیا۔ یہ اعتکاف انسان کو اپنی اس کی حیثیت جو ہوتی ہے نا وہ بھی یاد کرا دیتا ہے۔ پھر اعتکاف انسان کو یہ بھی بتا دیتا ہے، کیا؟ کلے کمرے چھوٹے دے وچ انج بیٹھا ہے، اللہ نے گلاں کردا ہے، قرآن، کبھی معافی، کبھی نماز، کبھی استغفار، کبھی ذکر کر کے، اور ایک وقت آنا ہے نہ تینوں ساریاں پھڑ کے کلیاں ہی جا کے قبر وچ رکھ ہونا ہی۔ یہ تنہائی جو ہے نا، یہ قبر کی تنہائی بھی اعتکاف ہے۔ پھر اعتکاف جو ہے یہ انسان کو ایک پاکیزہ ماحول دیتا ہے، پاک صاف ستھرا۔ عام طور پہ انسان رات کو تو سو جاتا ہے نا، کوئی گناہ نہیں عام طور پہ ہوتے، دن ہی انسان گناہ کرتے ہیں، دکانوں پہ اندر باہر بے ایمانی جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ اعتکاف میں انسان کو یہ فائدہ ہوتا ہے، رات کو بھی نیکیاں اور دن کو بھی نیکیاں ہی نیکیاں کمانے کا موقع مل جاتا ہے۔ پھر اعتکاف میں ایک اور یہ موقع ملتا ہے کہ انسان وضو کر کے بیٹھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان وضو کر کے بیٹھے، جتنی دیر بیٹھے اللہ کے نزدیک اس کا ثواب ملتا ہے کہ یہ نماز کے اندر ہے۔ جو 24 گھنٹے وضو کر کے بیٹھتا ہے اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے لکھے جاتے ہیں اللہ کے سامنے نماز میں۔ پھر باجماعت نماز جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 دن اگر کوئی نماز باجماعت پڑھ لے، اللہ اس کو منافقت سے اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے۔ پھر اعتکاف کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جمعے میں آگے پیچھے بندہ کوئی ادھر ادھر بھجنا سجاندہ ہے، لیکن اعتکاف میں یہ ہوتا ہے جمعہ جو ہوتا ہے نا یہ آرام سے سنتا ہے، دھیان سے۔ کئی دفعہ بندوں سے یہ یار ساری زندگی ہمیں پیچھے ہی ہوتے رہے، پتہ نہیں سی مولوی صاحب کی کہندے نے، اچار 2 جمعے سنے نے، ہن پتہ لگا دین کتنے میں کتنے ہاں۔ اعتکاف کے اندر پھر ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، نہیں بڑا کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن جو پہلے اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتا ہے۔ اور یہ اعتکاف والے تو بیٹھے ہی سویرے سے ہوتے ہیں، ان کی تو اونٹ کی قربانی پکی ہے، پکی اونٹ کی قربانی، اونٹنی کی قربانی جو اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے لیے ہوتی ہیں۔ اعتکاف میں پھر انسان کو پاکیزہ ماحول میں ایک دوسرے سے دین کے مسائل سیکھنے سننے، ان کی باتوں کئی چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ پھر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔